ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفیٰ خاتم النبیین وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین سادات الخلق الاجمعین ونجوم سماء المعارف والیقین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وأصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صلوات دیجیے گا محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، وحبان حیدر کرار، ارباب عزا، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے بعنوان چہلو۔ لہذا اولاً مقام دعا ہے کہ پروردگار آبت فعل چاہرد معصومین علیہ السلام مرحوم کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحوم کو اور حاضرین مجلس کے مرحومین کو کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما۔ بالخصوص چاہرد معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ مرحوم کے درجات عالیہ میں اضافے کے لیے اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے درجات عالیہ میں اضافے کے لیے عظمت محمد والے محمد پر بلند تر صلوات۔ محترم و معزز سامعین، بخوب واقف ہیں چونکہ ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اکثر و بیشتر بزرگان کی روش تو یہ رہی ہے کہ جب کبھی ایصال ثواب کی مجلس سے خطاب کیا ہے تو عموماً ان آیات قرآن کو موضوع سخن قرار دیا ہے جن آیات قرآن میں موت کا ذکر ہے، لیکن جن کلامات قرآن کو میں نے موضوع سخن قرار دیا ہے ان میں موت کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن وہ کلامات ان ذوات مقدسہ کی شان اقدس میں نازل ہوئے ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کو یہ تہذیب عطا کی ہے کہ جیا جائے تو کیسے جیا جائے اور مرا جائے تو کیسے مرا جائے۔ تو جتنے بھی افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں، بہت خواہش مند نہیں ہوں مومنین کا، لیکن جتنے بھی بیٹھے ہیں چند لمحوں کی توجہ چاہتا ہوں، ایک مختصر سبق میں اپنی بات کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سورہ رحمان کے ابتدائی کلمات ہیں۔ اولاً تو عرض کر دوں، بہتر جانتے ہیں کہ سورہ رحمان کے یہ ابتدائی کلمات محمد والے محمد کی شان اقدس میں نازل ہوئے ہیں اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئے ہیں، لیکن میں ان کلمات کے ایک لفظ سے استفادہ حاصل کر اسے موضوع سخن قرار دیتے ہوئے اپنی بات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ارشاد الہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، اب یہ ایک چونکہ میرے سامنے سامعین تشریف فرما ہیں اور بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں،
لہذا تمہیدی طور پر ایک جملہ صرف کرتا چلوں۔ اللہ نے اس سورہ کا آغاز اپنی صفت خاصہ سے کیا ہے، اس کی صفت خاصہ ہے، اور وہ بتا رہا ہے الرحمن، رحمان ہے وہ۔ اب کون ہے رحمان؟ علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اب ذرا محسوس کیجئے گا، بزرگان بیٹھے ہیں لہذا ایک جملہ صرف کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے رحمان؟ جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ جبکہ تعلیم دینے والا معلم کہلاتا ہے، تعلیم دینے والا عالم کہلاتا ہے، عالم کہلاتا ہے، علیم کہلاتا ہے، معلم کہلاتا ہے۔ تو کہنا تو یہ چاہیے تھا معلم ہے وہ کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، کہنا تو یہ چاہیے تھا عالم ہے وہ کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، لیکن وہ کہہ کیا رہا ہے؟ رحمان ہے وہ کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا رحم تو یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جاہل نہیں رکھا۔ نہیں معلوم ہے لفظ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں؟ یعنی علم اللہ کی رحمانیت کا ایک گوشہ ہے، علم کا ہونا اللہ کا رحم ہے۔ تو ذرا محسوس کیجئے گا، میں نے کہا نا میں اولاً بتا چکا ہوں کہ یہ کلمات آل محمد کی شان اقدس میں نازل ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میں اس کے ایک لفظ سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے وہ جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اور پھر فرمایا خلق الانسان، اور وہ رحمان وہی تو ہے جس نے انسان کو خلق کیا۔ اب میں نے یہ جو لفظ کہا تھا آل محمد کے لیے اس کی وضاحت کرتا چلوں، یعنی اس نے پہلے قرآن دیا اور پھر کہہ رہا ہے اب ہم نے انسان کو خلق کیا۔ یعنی تعلیم پہلے دی گئی ہے اور خلقت بعد میں ہو رہی ہے۔ تو کوئی تو اس جہان میں ایسا ہوتا کہ جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتا، تاکہ قرآن کے اس دعوے کو حیاتی دعویٰ مل جاتا ہے، قرآن کے اس دعوے کو حیاتی دلیل مل جائے کہ کوئی ہے ایسے جنہیں تنزیل سے پہلے قرآن دیا گیا ہے۔ الرحمن خلق الانسان، اب بہت نازک سا وضاحتی فقرہ ہے۔ خلق الانسان، وہ وہی تو ہے کہ جس نے انسان کو خلق کیا ہے۔ اب اس لفظ انسان کو میں بہت قریب ترین لانا چاہتا ہوں۔ پورے قرآن مجید میں یہ ذرا محسوس کیجئے گا فخریہ انداز میں، جتنی بھی کائنات میں مخلوقات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ نے کسی بھی مخلوق کا تعارف منفرد طور پر نہیں کیا ہے، صرف انسان ہے جس کا اعلان منفرد طور پر ہو رہا ہے۔ خلق الانسان، اور فخریہ انداز میں کہہ رہا ہے میں نے انسان کو خلق کیا۔ اور ذرا محسوس کیجئے گا کیفیت کو۔ ارے بھائی پورے قرآن مجید میں یا کسی حدیث قدسی میں اللہ نے یہ نہیں کہا ہے میں نے نمازی کو خلق کیا، اس نے نہیں کہا میں نے روزے دار کو خلق کیا، اس نے نہیں کہا میں نے حاجی کو خلق کیا، اس نے کہا تو یہ کہا میں نے انسان کو خلق کیا۔ نہیں معلوم ہے آپ کے ذہن آمادہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ بندہ نمازی بن جائے پر انسان نہ ہو، بندہ حاجی بن جائے پر انسان نہ ہو، بندہ روزے رکھتا ہو اور انسانیت نہ پائی جاتی ہو تو نہ اس کی نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ، نہ اس کے حاجی بننے کا کوئی فائدہ۔ وہ تو اس کی صفت خاصہ کا اظہار کر رہا ہے، میں نے انسان کو خلق کیا ہے انسان کو۔ تو پہلے تو ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ انسان بن جائے، ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ انسان بن جائے، اور صرف خلق ہی نہیں کیا ہے۔ ذرا محسوس کیجئے گا، پھر اللہ وضاحتی طور پر ایک بات عرض کر رہا ہے، اور میں بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے مجھے ہر جملے کی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی، کم وقت میں میری بات پہنچ جائے گی، اس لیے کہ اتنی مجلس سے میں نے خطاب نہیں کی ہوں گی جتنی بزرگان سے آپ سماعت کر چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے نتائج و مفاہیم آپ کا ذہن عالیہ میں محفوظ ہے، پیوست ہے، لہذا وضاحت کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں۔ خلق الانسان، انسان کو خلق کیا، اور پھر انسان کو اللہ نے عظیم ترین تحفہ عطا کیا، اور وہ کیا ہے؟ علمہ البیان، ہم نے اسے بیان کی تعلیم دی۔
ہم نے اسے بیان عطا کیا، طاقت گویائی عطا کی۔ اب بزرگان بیٹھے ہیں، لہذا سرسری طور پر ایک جملہ صرف کروں تاکہ وضاحت ہو جائے۔ اگر کسی کے گمان میں یہ ہے کہ یہ زبان ہے جو بولتی ہے تو یہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ انسانوں سے لمبی زبان تو نجس جانوروں کے پاس ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے بھائی، ہے نا؟ تو زبان کا کمال نہیں ہے کہ وہ بولتی ہے، یہ تو اللہ نے انسان کی زبان کو وہ کمال عطا کیا ہے، وہ بیان عطا کیا ہے تاکہ انسان ہدایت کی کائنات میں اپنا ایک مقام بنا سکے، تاکہ انسان اپنی بات کو پہنچا سکے، تاکہ انسان اپنی ایک پہچان بنا سکے۔ حضور اس کی سند کے لیے امیر کائنات کا ایک قول سنا دوں، امام فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ یہ اسی طرف تو اشارہ ہو رہا ہے، علمہ البیان، ہم نے اس انسان کو بیان عطا کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد، ہم نے اسے خلق کیا ہے اور پھر ہم نے اسے بیان عطا کیا ہے۔ اور ذرا بیان کی کیفیت یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان کو یہ تمیز ہونا چاہیے کہ کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے اور کس کے سامنے بولنا ہے۔ اگر انسان میں یہ شعور نہیں ہے تو وہ پھر تہذیب انسانیت سے واقفیت نہیں رکھتا ہے۔ خلق الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا، اور صرف خلق ہی نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے انسان کے سر پر عزتوں کا تاج سجایا ہے، اپنی تکریم اپنی عزت سے نوازا ہے۔ اب اگر بہتر جانتے ہیں تو جملہ پھر عرض کرتا چلو، اس کائنات کی تمام تر مخلوقات میں جتنی بھی خلقت اس کائنات میں موجود ہے، چرند میں پرند میں کسی بھی شے میں، حتی الامکان ملائکہ میں، اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہے ان تمام مخلوقات میں تنہا خلقت انسان ہے جو ہر مخلوق کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب میں اس سے بلند جملہ نہیں کہہ سکتا تھا تعریف میں، ہے اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اب اس سے بڑی عزت کیا ہوگی، ہے ہم نے اسے سپیریئر بنایا، ہم نے اسے اعلیٰ بنایا، ہم نے اسے افضل بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا۔ اور اگر بات یہی ہے، ابھی میری بات ایمان و کفر پر نہیں ہو رہی ہے، بات ابھی صرف حضرت انسان پر ہو رہی ہے، اسے سمجھیے گا، ہے اور صرف ہم نے عزت جو ہے اشرف المخلوقات بنا کر عزت ختم نہیں کی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، وہ خدا داد منصب، وہ 5 منصب، خدا داد منصب، خدا داد منصب جو کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، وہ 5 منصب اللہ نے انسان کو عطا کیے۔ پہلا منصب خلافت، دوسرا منصب نبوت، تیسرا منصب رسالت، چوتھا منصب امامت، 5واں منصب ولایت۔ یہ 5 منصب اللہ نے انسان کو عطا کیے ہیں۔ اگر بات نہیں پہنچی تو پھر ایک جملہ صرف کرتا چلوں، اللہ نے یہ منصب نہیں دیے بلکہ یہ منصب دے کر کائنات کی ہر مخلوق کو انسان کے تابع بنا دیا۔ بھئی یہ منصب دے کر کائنات کی ہر مخلوق کو انسان کے تابع بنا دیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نبی نے جانور کو بلایا ہو اور جانور نہ آئے ہوں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسی امام نے قالین پہ بنی ہوئی تصویر کو حکم دیا ہو اور وہ جسم و جان کے ساتھ باہر نہ آئی ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کسی رسول نے سنگریزوں کو اشارہ کیا ہو اور سنگریزوں نے کلمہ نہ پڑھا ہو؟ یہ منصب نہیں ہے بلکہ یہ منصب عطا کر کر کائنات کی ہر مخلوق کو انسان کے تابع بنا دیا۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ کسی نبی نے اگر جانور کو بلایا ہو، ارے بھائی یعقوب نے بھیڑیوں کو بلایا ہو تو بھیڑیوں کے قبیلے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نبی کے باغی بن جائیں۔ نہیں معلوم ہے لفظ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، کبھی نبوت کی بغاوت نہیں کی۔ اگر کسی نبی نے کبھی گدھے کو آواز دی ہے
تو گدھے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نبوت کی باغی بنے. یا لفظ کہوں تو کائنات کی کسی مخلوق میں اتنی ہمت ہوئی نہ کہ وہ نبوت کی باغی بنے. باغی بنا تو انسان. آپ نے غور ہی نہیں کیا. اب اسے حسن طنز سمجھیے. یہ اشارے ہیں جو آپ کے ذہن تک پہنچا رہا ہوں. باغی بنا تو انسان. جانوروں میں یہ تہذیب تھی کہ نبوت کے باغی نہ بننا، پر نبی احد میں انسانوں کو بلاتے رہے اور یہ بھاگتے رہے. سرکش بنا تو انسان، باغی بنا تو انسان ہے. ورنہ عزت تو اس قبیلے کو بڑی عطا ہوئی ہے. اب اگر کوئی اپنی عزتوں کو اپنے پیروں سے پامال کر دے تو اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے. اللہ نے تو اس قبیلے کو عزت دینے سے بلکہ یہاں تک فرما دیا پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں، اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے ہی تو خلق کیا ہے. اب اور کیا چاہیے حضرت انسان کو. بس شرف ہے اگر بات آئے کبھی ملائکہ کی صفوں میں بیٹھے اور بات آئے تو کہو خلافت ہمارے قبیلے کو، امامت ہمارے قبیلے کو، رسالت ہمارے قبیلے کو. تو یہ فخر ہے کہ نہیں ہے؟ قبیلہ انسان کے لیے فخر ہے. اللہ نے کبھی کسی فرشتے کو خلیفہ تو نہیں بنایا. اللہ نے کبھی کسی جانور کو خلیفہ تو نہیں بنایا. اب بزرگان بیٹھے ہیں اردو ادب سے مجھ سے زیادہ آشنا ہے اور یہ تبرہ تو نہیں ہے لیکن حسن طنز ضرور کہوں گا. یہ ایک لطیف جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بھائی اللہ نے تو جانور کو خلیفہ نہیں بنایا ہے نا. یہ الگ بات ہے انسانوں نے جانور کو خلیفہ مان لیا ہو. اللہ نے کبھی خلافت جو ہے وہ جانور کو نہیں دی ہے. آپ نے قدر کی اس جملے کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسانوں نے جانور کو خلیفہ بنا لیا ہو پر اللہ نے ابھی جانور کو خلیفہ نہیں بنایا. اس روئے زمین پر جو ظاہری طور پر سب سے پہلا منصب عطا کیا گیا وہی خلافت ہے اور اس روئے زمین کا آخری منصب ہے جس میں اللہ کے نبی کی آخری امت میں اختلاف ہوا وہ بھی خلافت ہے نا. کوئی دوسرا منصب تو نہیں ہے. یہیں سے تو عقائد جدا ہو جاتے ہیں، یہیں سے تو نظریات جدا ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا نظریہ محکم ہے اور یہی ماننا ہے. ہم نے صرف اسے مانا ہے جسے اللہ نے بنایا ہے. ہم نے کبھی بندوں کے بنائے ہوئے کو تسلیم نہیں کیا اور نہ مرتے دم تک کریں گے. پروردگارہ ہماری آخری سانس اسی عقیدے پہ ختم ہو جائے. لہذا ہم نے کبھی لیکن سوال پھر بھی لمحہ فکر ہے تو عرض کرتا چلوں. اگرچہ کسی کو یہ جاننا ہو کہ خلیفہ کون ہو سکتا ہے تو کم سے کم پہلے وہ یہ تحقیق کرے کہ خلیفہ بنے گا کون یا خلیفہ بننے کی صلاحیت ہے کس میں یا خلیفہ بننے کا حق کسے ہے. اور ہم سے کہا جاتا ہے قرآن میں دیکھیے قرآن ایک میتھڈ کی کتاب ہے. اس کو آل رسول کے بنا نہیں سمجھا جا سکتا. اگر کوئی اردو داں بیٹھا ہو اور یقیناً قدیمی اردو سے واقفیت رکھتا ہو تو لوگ ایک مقالہ نہیں سمجھ پاتے قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ خطابت سلیس زبان میں اس لیے آ گئی کہ عوام الناس کے ذہن سے وہ الفاظ ختم ہو چکے ہیں. تو لہذا اللہ نے قرآن مجید میں بات خلافت کی ہے. میں یہ تو نہیں پڑھنا چاہتا خلیفہ ہے کون اور کون نہیں لیکن میں بنیاد خلافت پڑھنا چاہتا ہوں. بنیاد خلافت کیا ہے؟ اللہ نے بنیاد خلافت کسے بنایا؟ کس بہاف پر خلافت ملتی ہے؟
کیا وجہ ہے کہ اللہ خلافت دے رہا ہے؟ بھائی قرآن مجید میں 3 خلیفہ ایسے ہیں جن کی خلافت کا اعلان ہوا، ان کا نام بھی بتایا گیا کہ یہ خلیفہ ہیں، اور وجہ خلافت بتائی گئی کہ انہیں خلافت مل کیوں رہی ہے۔ ذرا محسوس کیجئے گا، قرآن مجید میں 3 خلیفہ ہیں اور تینوں کی بنیاد خلافت کا بھی اعلان ہو رہا ہے کہ ان کی بنیاد خلافت کیا ہے۔ پہلے خلیفہ حضرت آدم ہے اور ارشاد ہو رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، مروع زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے فوراً کہا نحنو نسبح، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، نقدس ہو، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری تحلیل کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو بنا دے۔ تو کیا اللہ نے بنا دیا کسی ایک فرشتے کو خلیفہ؟ بھائی آپ پہلے ریفرنس دیکھیے، حوالہ دیکھیے، فرشتے حوالہ کس چیز کا دے رہے ہیں؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تحلیل کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو خلافت عطا کر دے۔ تو کیا اللہ نے دی؟ نہیں نا۔ یعنی پہلا اسٹیپ تو یہ کلیئر ہوا کہ تنہا عبادت کی وجہ سے تو خلافت نہیں ملے گی۔ نہیں آپ غور نہیں کر رہے ہیں نا، لیکن میں بہت نازک مرحلہ ہے، آیات آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں، تمام تر روایات و تاریخ آپ کے ذہن میں موجود ہیں، اور جن خلافت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بھی پہلے سے محفوظ ہیں۔ اور لیکن چونکہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی کی ایک خاص بات یہ ہے، اسے جتنی دفعہ پڑھا جائے اتنی دفعہ نئے زاویے سامنے آتے ہیں، اسی لیے اسے کلام الہی کہا جاتا ہے۔ علم کا ایک ایسا سمندر جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو پروردگار عالم سے فرشتے ریفرنس کر رہے ہیں اپنی عبادتوں کا، نحنو نسبح ہو، اور پھر ایک اوبجیکشن اٹھا رہے ہیں من یفسد، پھر ایسی مخلوق جو فساد برپا کرے۔ ذرا محسوس کیجئے گا، تو اب اوبجیکشن آدم پہ نہیں ہے کہ اسے کیوں خلق کر رہا ہے، اوبجیکشن ہے خلافت پر۔ دیکھیں بہت نازک جملہ ہے اگر پہنچ جائے، پہلے خلافت پہ اوبجیکشن ہوا اور پھر آدم پہ اوبجیکشن ہوا۔ تو چونکہ اوبجیکشن ہے خلافت پر، تو اللہ نے وجہ خلافت فوراً بیان کی، اور وہ کیا کہا سورہ بقرہ، علّمَ آدم الاسماء کلہا۔ یہی ہے نا کہ اسے کیوں خلیفہ بنا رہا ہے؟ تو اللہ نے فوراً کہا اللہ نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کر دیا۔ ذرا محسوس کیجئے گا کیفیت کو۔ اور پھر بیان کرنے کے بعد فوراً آفر رکھ دیا فرشتوں کے سامنے اور چیلنج کر دیا، انبئونی، تم مجھے وہ نام بتا دو اور خلافت لے جاؤ۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے بھائی، انبئونی، وہ جو میں آدم کو بتا چکا ہوں، تم مجھے وہ نام بتا دو۔ یعنی یہ چیلنج بھی ہے، نہ بتا سکے، لہذا تمام ملائکہ کے سامنے بنیاد خلافت بنا علم، اور ہر علم نہیں، وہ علم جو اللہ نے عطا کیا ہو۔ ذرا محسوس کیجئے گا، آدم کی بنیاد خلافت کیا بنا؟ علم۔ یاد رکھیے گا، آدم کی بنیاد خلافت علم۔ دوسرے خلیفہ قرآن مجید کے حضرت داؤد، یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ مقرر کیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے والے آدم کی طرح پوچھ بیٹھے کہ اسے خلیفہ کیوں بنا رہا ہے، تو اللہ نے فوراً وجہ خلافت بیان کی کہ کیوں بنایا ہے خلیفہ، فاحکم بین الناس بالحق، تاکہ تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ذرا محسوس کرے، میرے ساتھ رہے، فاحکم بین الناس بالحق، تاکہ تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ آدم کی بنیاد خلافت علم، داؤد کی بنیاد خلافت حق، اور تیسرے خلیفہ حضرت ہارون۔ قرآن مجید میں جب جناب موسیٰ کوہ طور پر 40 شبوں کے لیے جا رہے ہیں تو آواز پروردگار آئی، اے موسیٰ آ رہے ہو، 40 شبوں کے لیے آ رہے ہو، تو قوم کو کس کے حوالے کر کے آ رہے ہو؟ لہذا اپنی قوم میں اپنا خلیفہ بنا کے آؤ۔ پروردگارہ کسے بناؤ؟ کہ اپنے بھائی ہارون کو بناؤ۔ تو قال الموسیٰ، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، وہ کہا کیا؟
تخلفنی فی قومی، اے ہارون تم میری قوم میں میرے خلیفہ بن جاؤ، تم میری قوم میں میرے خلیفہ بن جاؤ۔ تو ہارون کی بنیاد خلافت بنا نصر رسالت، رسالت کا گواہی دینا، رسول کا گواہی دینا۔ قرآن مجید میں 3 خلیفہ، آدم، داؤد، ہارون۔ آدم کی بنیاد خلافت علم، داؤد کی بنیاد خلافت حق، اور ہارون کی بنیاد خلافت نصر رسالت کا ہونا۔ اب ان تینوں صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی میں مل جائے آپ خلیفہ مان لیجئے۔ ارے نہیں معلوم ہے جملہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے؟ ارے بھائی ان تینوں صفت میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی میں مل جائے آپ خلیفہ مان لیجئے، ورنہ ہم سے پوچھو ہم نے علی کو خلیفہ کیوں مانا ہے، ہم بتائیں گے۔ آدم کی بنیاد خلافت علم، تو علی کے علم کا عالم یہ ہے کہ منبر کوفہ سے کہا جا رہا ہے سلونی سلونی۔ ہم نے علی کو خلیفہ کیوں مانا ہے، ہم بتائیں گے ہم نے کیوں مانا ہے۔ آدم کی بنیاد خلافت ہے علم، لہذا علی کے علم کا عالم یہ ہے کہ منبر کوفہ سے کہا جا رہا ہے سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو۔ داؤد کی بنیاد خلافت کیا ہے؟ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تاکہ تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو داؤد کی بنیاد خلافت ہے حق، داؤد کی بنیاد خلافت ہے حق۔ تو مسجد نبوی کے محراب میں بچھے ہوئے مصلی پر نبی اکرم کی آج تک یہ دعا موجود ہے کہ پروردگارا تو حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ آدم کی بنیاد خلافت علم، داؤد کی بنیاد خلافت حق، اور ہارون کی بنیاد خلافت نصر رسالت، رسالت کی شہادت دینا، رسالت کی گواہی دینا۔ تو میدان غدیر آج بھی گواہی دے رہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، بھائی جس کا مولا اس کے علی مولا ہے۔ ذرا محسوس کیجئے گا، پھر جب اس منزل تک آیا ہوں تو یہ بات کہے بنا نہیں گزروں گا۔ اور اگرچہ سلیکشن بھی ہو رہا تھا، چونکہ انسان ہیں آپ، اگر انتخاب بھی ہو رہا تھا، شورا بھی بن رہا تھا، اگر سلیکشن بھی ہو رہا تھا، تو کم سے کم وہ افراد جو شعور رکھتے ہیں، اب یہ بات صاحبان شعور کے لیے ہے، وہ کم سے کم قوم کا صدر بھی بناتے ہیں تو اسے بناتے ہیں جو صدارت کے لائق ہو۔ یہ بات تو صاحبان شعور کے لیے ہے، عمر دیکھ کر تو کم از کم نہیں بناتے۔ اس لیے کہ یہ تو شیطانی عقیدہ ہے کہ عمر کی وجہ سے کوئی حق مانگا جائے۔ وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے نا بھائی، ابلیس یہی تو کہہ رہا تھا، یہ میرے سامنے کی مخلوق ہے، اسے اپنے بڑے ہونے پہ ہی تو ناز تھا، بڑے ہونے سے عمر رسیدہ ہونے پر ہی تو ناز تھا، اور پھر ناز اس بات کا تھا خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے۔ تو عمر کی وجہ سے تو صدارت نہیں ہوتی، اگرچہ سلیکشن بھی ہو رہا تھا، اگرچہ انتخاب بھی ہو رہا تھا، تو کم سے کم جو تہذیب ہے اور جو اصول ہیں اس کے اکارڈنگ بھی اگر انتخاب کیا جائے تو کم از کم انتخاب اس کا ہو جو افضل ہو، انتخاب اس کا ہو جو بہتر ہو، انتخاب اس کا ہو جو اعلیٰ ہو۔ بھئی 3 حدیثیں پے در پے میں آپ کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ تینوں حدیثیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تینوں حدیثیں اہل تسنن کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہمارے یہاں تو بہت ساری احادیث موجود ہیں، لیکن 3 حدیثیں ایسی جو علی کو سب سے سپیریئر بناتی ہیں،
علی کو سب سے اعلیٰ بناتی ہیں، اور یہ تینوں حدیث صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری سے نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علم میں علی سب سے آگے، ذرا محسوس کیجئے گا کیفیت کو۔ میں بات یہ کر رہا ہوں اگر انتخاب بھی ہو رہا ہے تو سپیریئر کا کیوں نہیں، علم میں علی سب سے آگے۔ اسی کی ایک اور حدیث نبی فرماتے ہیں میرے جانثاروں میں افضل ترین جانثار کا نام ہے علی۔ تو جذبہ قربانی میں علی سب سے آگے، علم میں علی سب سے آگے، جذبہ قربانی میں علی سب سے آگے۔ تیسری حدیث پھر صحیح بخاری سے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ البتہ صاحبان ترجمان نے یہاں مولا کا ترجمہ دوست کا کیا ہے نا۔ ہزارہ مفاہیم آپ کے ذہن میں موجود ہیں، ایک نظریہ میں دیے دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، اگر ایک لمحے کے لیے دوست کے معنی بھی لے لیے جائیں نعوذ باللہ، تو پوچھیں کہ یہ اعلان ہو کہاں رہا تھا؟ کہ غدیر میں۔ کہ کتنے صحابہ موجود تھے؟ کہ 1.25 لاکھ۔ آپ اندازہ لگائیں اسی ایک فقرے سے۔ ارے بھائی 1.25 لاکھ صحابیوں میں سے نبی کا بس علی کو دوست کہنا، نہیں آپ نے اس جملے کا لطف نہیں لیا ہے جیسے لینا چاہیے تھا۔ بھائی نعوذ باللہ کا دوست کا ترجمہ بھی کیا جائے نعوذ باللہ ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں، اور صرف علی کو دوست کہنا اس بات کی علامت ہے کہ قربت نبی میں علی سب سے آگے۔ شاید اللہ پہنچے میرے ساتھ رہیں آپ، بھائی قربت علی نبی میں علی سب سے آگے ہے، علم میں سب سے آگے، جذبہ قربانی میں علی سب سے آگے، قربت رسالت میں علی سب سے آگے۔ تو اگر انتخاب بھی ہو رہا تھا تو سپیریئر کا کیوں نہیں، بہتر کا کیوں نہیں؟ اب ایک جواب اس بات کا دیا بھی جاتا ہے، بہرحال وہ جواب کیا فتنے سے لبریز جواب ہے۔ جب ان سے اس طرح کا سوال کیا گیا چونکہ جب علی علم میں افضل ہیں تو ان کو خلیفہ کیوں نہیں مقرر کیا گیا؟ اب جواب سن لیجئے، پڑوسی ملک کے ایک بڑے عالم دین ہیں، لفظ بدل رہا ہوں تو کوتاہی نہ ہو جائے، پڑوسی ملک کے سوشل میڈیا کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ان کا جواب میڈیا پہ موجود ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انتخاب ہو رہا تھا تو سپیریئر کا کیوں نہیں، تو انہوں نے جواب سن لیجئے گا، جواب انہوں نے یہ دیا کہ چونکہ علی علم میں افضل تھے، چونکہ علی علم میں افضل تھے تو ان کے حوالے دین کر دیا گیا، اور یہ سیاست کے ماہر تھے لہذا ان کے حوالے حکومت کر دی گئی۔ آپ نے جواب سنا ہے؟ بھائی علی علم میں افضل تھے تو ان کے حوالے دین کر دیا گیا، اور یہ سیاست کے ماہر ترین تھے لہذا ان کے حوالے حکومت کر دی گئی۔ ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ یاد بھی رکھیے گا، وہ جواب جو باطل کی حمایت میں دیا جاتا ہے اس میں عیب ضرور ہوتا ہے، آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے، اس میں نقص ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ جواب باطل کی حمایت میں دیا گیا ہے۔ اگر آپ کا جواب یہی ہے تو اس کا نتیجہ بہت خطرناک نکل کر آتا ہے۔ چونکہ علی علم میں افضل تھے، آپ کے مطابق ان کے حوالے دین کر دیا گیا، اور یہ سیاست کے ماہر تھے لہذا ان کے حوالے حکومت کر دی گئی۔ آپ کے اس جواب سے نتیجہ ہم نے یہ نکالا، اور یہی اعتراض بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں سیاست کی وجہ سے حکومت ملی تھی اب انہیں حق نہیں وہ دین کے معاملے میں بولے۔ ارے نہیں معلوم ہے لفظ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے؟ ارے
جنہیں سیاست کی وجہ سے حکومت ملی ہے انہیں حق نہیں وہ دین کے معاملے میں بولیں، دین کے فیصلے کریں گے تو علی، دین کے عدالت قائم کریں گے تو علی۔ ارے جنہیں حق نہیں تھا تو پھر یہ فدق پہ قبضہ کیسا کر لیا؟ تو حضور یہ قرآن کریم کی بنیاد ہے، بنیاد خلافت ہے۔ اب ایک مرحلہ اور ہے، یہی عرض کرتا چلو اور وقت کو پائے تکمیل تک پہنچا اور مجلس کو جو ہے وہ اپنی منزلوں تک پہنچا دوں۔ تو یہ تو قرآن بتا رہا ہے کہ یہ وہ ہے صفات کہ جس پر خلافت کا حق ہے، وہ علم ہے، وہ حق ہے اور نصر رسالت کا ہونا۔ لیکن قرآن نے ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کون خلیفہ نہیں بنے گا۔ جہاں قرآن بتا رہا ہے کہ خلافت کے صفات کیا ہیں، وہاں قرآن یہ بھی بتا رہا ہے اپنے منصبوں کو لے کر کہ دیکھو امام کون نہیں بن سکتا، خلیفہ کون نہیں بن سکتا۔ خود حضرت آدم کی تفسیر وہ پورا مباحثہ بتا رہا ہے کہ کون خلیفہ نہیں بنے گا۔ ذرا محسوس کیجئے گا، کیفیت کو بہت تیزی کے ساتھ عرض کرتا چلوں گا، دو جملے سن لیجئے امامت و خلافت کے لیے تاکہ وضاحت ہو جائے۔ بھئی جب حضرت آدم کے خلافت کا اعلان ہو رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روح زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، مجھے نہیں پڑھنا ہے جناب آدم کے بارے میں، لیکن ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا ہے؟ پروردگارہ پھر ایسی مخلوق کو خلق کر رہا ہے جو خوریزی برپا کرے، جو فساد کرے۔ ذرا محسوس کیجئے گا بھائی، کائنات کے، میں یہ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں تاکہ بات بہت ذہن کے قریب ہو جائے۔ کائنات کے جاہل سے جاہل مسلمان کا بھی اللہ پر اتنا یقین تو ہے ہی کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ بھائی اس سے آسان لفظ نہیں تھے میرے پاس، اتنا اعتقاد تو باقی ہے نا۔ حتی الامکان کسی کا نقصان ہو جائے تو دلاسا بھی یہی دیتے ہیں، بھائی پریشان نہ ہوئیے، اللہ جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے کرتا ہے۔ تو ایک جاہل انسان کو بھی یہ یقین ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ تو فرشتے تو پھر بھی معصوم ہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے، فرشتے تو پھر بھی عبادت گزار ہیں، مطیع ہیں، نور سے خلقت ہونے والی مخلوق ہے۔ تو کیا فرشتوں کو یقین نہیں ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے؟ کہ یقین ہے تو پھر اوبجیکشن کیوں اٹھا رہے ہیں کہ پروردگارہ پھر ایسی مخلوق خلق کر رہا ہے؟ کہ یہ اوبجیکشن نہیں اٹھ رہا ہے پھر، بلکہ خلافت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور بنیاد ہی پہ قانون یہ بنایا جا رہا ہے کہ کبھی خوریزی کرنے والے خلیفہ نہیں بنیں گے۔ محسوس کیجئے گا پر پہلی ہی بنیاد پہ یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ خوریزی کرنے والے کبھی خلیفہ نہیں بنیں گے۔ اور وضاحت کروں تو یوں تو آیات بہت ہے قرآن مجید میں، جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں امامت اور خلافت کا ذکر ہوا ہے وہاں ظلم اور جور کی بات ضرور ہوئی ہے۔ لیکن ایک آیت دلیل کے طور پر عرض کرتا چلو تاکہ نتیجہ میں آپ کے ذہن تک پہنچا سکوں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا، اس روح زمین کے پہلے امام حضرت ابراہیم، ظاہری طور پر انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام مقرر کیا۔ تو دل میں اشتیاق ہوا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا لا ینال، پروردگارہ یہ عہدہ میری ذریت میں رکھنا۔ آواز کیا آئی؟ ابراہیم اس عہدے پر ظالم نہیں آئیں گے، لا ینال عہد الظالمین۔ ابراہیم یہ منصب امامت ہے، اس پہ ظالم نہیں آئیں گے، نہ خلافت پہ ظالم آئے گا نہ امامت پہ ظالم آئے گا۔ ظالم نہ خلیفہ بنے گا، ظالم نہ امام بنے گا۔ ذرا محسوس کیجئے گا، یہ تو روایات بہت ہیں لیکن ایک آیت
اپنے نتیجے کے لیے حوالہ بناتا چلوں، اور اس آیت کا وزن آپ کی سماعت کی میزان میں رکھنا چاہتا ہوں۔ غالباً اب تک 8 یا 9 آیتیں سنا چکا ہوں، لیکن یہ آیت خصوصی سنانے جا رہا ہوں، اسی لیے کہ نتیجے کا میں اپنے ریفرنس بنا رہا ہوں۔ ظالم نہ امام بنے گا، ظالم نہ خلیفہ بنے گا، تو جہاں قرآن یہ ساری باتیں بتا رہا ہے وہاں قرآن ظالم کی ڈیفینیشن بھی تو کرے گا نا، کہ ظالم کسے کہتے ہیں؟ تو سورہ عنکبوت کی 49ویں آیت آواز دے رہی ہے، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ۔ دیکھو جو بھی ہماری آیتیں جھٹلائے گا وہ ظالم ہوگا۔ ذرا محسوس کیجئے گا، جو بھی ہماری آیات جھٹلائے گا وہ ظالم ہوگا۔ اور بات یہی نہیں رکی، آیات جھٹلانے والا ظالم ہی نہیں، بلکہ اسی سورے کی 46ویں آیت آواز دے رہی ہے، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ جو آیتیں جھٹلائے گا وہ ظالم تو ہوگا ہی، ساتھ میں کافر بھی ہوگا۔ آیتیں جھٹلانے والا کافر بھی، آیتیں جھٹلانے والا ظالم بھی۔ نہ ظالم خلیفہ بنے گا نہ کافر خلیفہ بنے گا۔ جو آیتیں جھٹلائے وہ ظالم بھی وہ کافر بھی۔ 1400 سال سے لے کے اب تک شیعہ یہی تو سمجھاتے آئے ہیں، سیدہ دربار میں حق مانگنے نہیں گئی تھی، اوقات بتانے گئی تھی، اس لیے کہ بی بی آیتیں سنا رہی تھی۔ نتیجہ آپ کے ذہن کے حوالے کیا ہے۔ بی بی آیات الہی سنا رہی تھی اور سننے والا جھٹلا رہا تھا۔ اور یہ تو آیات قرآن تھے، لیکن اس سے بڑھ کر عقیدت میں لبریز ہو کر عرفانیت کی آخری منزل پر آ کر جملہ صرف کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی آیت تو خود بی بی تھی، کاش کے لفظ ہو جاتا، آیت کبریٰ، جس کو بی بی، جن کو جھٹلایا گیا ہے، امیر کائنات حسنین مجتبی، حسنین، ان سب کی گواہیوں کو رد کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا ہے؟ اب چونکہ ابھی عزائے جناب سیدہ گزرے ہیں، لہذا اس منزل تک بھی آیا ہوں، چونکہ بی بی کا قیام ہی خلافت و ولایت کے لیے تھا، لیکن اس منزل تک آیا ہوں تو ایک جملہ عرض کروں اور یہی سے ربط مصائب ہوں گے۔ ایک تاریخ ہے جو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ بھائی ایک حدیث کو نقل کیا گیا، ہم انبیاء گروہ نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔ بی بی اس حدیث کے رد میں جناب ام ایمن کو لے گئی۔ حدیث ہے کہ آپ کے بابا کی حدیث ہے، البتہ یہ ایسی حدیث ہے جس کا ان کے علاوہ کوئی دوسرا راوی نظر نہیں آیا، نہ کسی اور نے گواہی دی۔ بی بی حدیث کے رد میں جناب ام ایمن کو لے گئی۔ کیوں لے گئی؟ چونکہ جناب ام ایمن کنیز تھی رسالت میں آپ کی، دراصل وہ کنیز تھی رسول کے بابا کی۔ رسول کے بابا میراث میں چند چیزیں چھوڑ گئے تھے، ان میں ایک مکان تھا، سواری تھی، ایک کنیز بھی تھی، اور یہ میراث میں ملی رسالت میں آپ کو۔ بی بی لے کر ہی اس لیے گئی تھی کہ اگر رسول کسی کا وارث نہیں ہوتا تو یہ کنیز کہاں سے آئی؟ بھائی آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے۔ پہلا مرحلہ تو اس حدیث کے رد میں تھا، اور دوسرا مرحلہ اپنی گواہی کے حق میں تھا۔ اب ایک حسن طنز بھی ہے یہاں پر، اشارہ ہے، بہت زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہوں گا، اور الحمدللہ ایسے قبیلے میں خطاب کر رہا ہوں جو نثر سے زیادہ اشارات سمجھتی ہے۔ اور یہ جملہ میں کہنے میں ہچکچاؤں گا بھی نہیں، بزرگان بیٹھے ہیں، جوانوں کے لیے ہے، بزرگان کے لیے نہیں ہے یہ جملہ۔ آپ جوانوں کو سال بھر سمجھاتے رہیں، کسی موضوع کو لے کر، کسی بات کو لے کر، کسی خطا کو لے کر، ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے، لیکن اشارہ ایک ایسی چیز ہے جسے فوراً سمجھ جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ اس کو سائن لینگویج بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا بہت نازک صحیح جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب جناب ام ایمن گئی ہیں تو پہلے بی بی کے حق میں گواہی نہیں دی ہے،
پہلے اپنے حق میں گواہی لی، اپنے حق میں۔ وہ گواہی کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے کیا اس دربار میں کوئی ایسا ہے، اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جس نے نبی اکرم سے میرے متعلق یہ حدیث سنی ہے کہ ام ایمن میں ضمانت لیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں۔ وہاں بہت سے افراد تھے جنہوں نے یہ ضمانت دی کہ ام ایمن ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم سے آپ کے متعلق یہ ضمانت سنی ہے کہ آپ جنتی ہیں۔ اب جب اپنے حق میں گواہی لے چکی، اب بی بی فرماتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے میں جو کہوں گی وہ سچ ہوگا، اس لیے کہ نبی جھوٹوں کی ضمانت تو نہیں لے گا۔ ضمانت لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میرے قول میں صداقت ہے۔ پھر کہا تو میں گواہی دیتی ہوں سن 7 ہجری کے آخر میں رسالت مآب نے بحکم خدا آیہ ذوالقربہ کے مطابق فدق نامی ملکیت اپنی بیٹی فاطمہ کے نام لکھی تھی۔ میں پھر لفظ دہرا رہا ہوں، فدق نامی ملکیت اپنی بیٹی فاطمہ کے نام لکھی تھی۔ یہ نہیں کہا فدق نامی ملکیت اپنی بیٹی کو دی تھی، گواہی یہ دیے فدق نامی ملکیت اپنی بیٹی فاطمہ کے نام لکھی تھی، ہے نا۔ اب ایک جملہ یہاں عرض ہے، جب یہ گواہی دے چکی تو بھرے ہوئے دربار میں نعوذ باللہ کسی میں ہمت نہ ہوئی جو کہہ دے کہ ام ایمن آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ بہت نازک سا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، یوں تو ایک مکمل موضوع ہے پڑھنے کے لیے، لیکن میں پھر بھی یہاں تک آیا ہوں ایک سرسری طور پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی اس بھرے ہوئے دربار میں کسی کی ہمت نہ ہوئی جو کہہ دے کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجے گا محمد والے محمد۔ یقیناً صلوات ایک ایسا عمل ہے جس کی بڑی فضیلت ہے بیان کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنا وقت بچاتا رہوں۔ میں نے صرف علماء کے آنے کے پر استقبال کے صورت میں جو ہے صلوات کا سہارا لیا ہے تاکہ میرا وقت بچا رہے۔ بہرحال جناب ام ایمن کی گواہی کو جھٹلانے کی ہمت نہ ہوئی، اور جھوٹوں میں تو یہ ہمت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ سچے کی گواہی کو جھٹلا دے۔ پھر مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ بس مانا نہیں ہے۔ دیکھیے کسی کو کلیم کر دینا آپ جھوٹے ہیں یہ الگ بات ہے، پر سچے کی گواہی کو نہ ماننا یہ الگ بات ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ آپ جھوٹی ہیں، نعوذ باللہ، ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ جھوٹا کہہ دے، بس مانا نہیں اور اس کا جواز یہ بنایا۔ چونکہ اسلام میں ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں، یہی تو جواز بنایا تھا۔ اب یہ تعلق ہی ختم ہو گیا کہ آپ کی گواہی سچی ہے یا جھوٹی، یہ ڈیبیٹ ہی ختم ہو گئی۔ ایک عورت کی گواہی کافی نہیں، لہذا اور ہوں تو لے کر آئے۔ ذرا محسوس کی، میں نے کہا تھا نا حسن طنز عرض کر رہا ہوں۔ یہ بات کون سی ہجری کی ہے جس میں جناب ام ایمن گواہی دے رہی ہیں؟ 11 ہجری کی بات ہے، 11 ہجری میں جناب ام ایمن گواہی دے رہی ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجے گا محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر ہے۔ وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں بس اس نتیجے کے ساتھ، اس لیے کہ قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور قبلہ کو بھی خطاب کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک غالباً ایک مجلس اور ہے، مسلسل
3 مجلسیں ہیں اس روز میں، لہذا قبلہ کی موجودگی میں ایک حسن طنز ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ 11 ہجری میں جناب ام ایمن گواہی دے رہی ہیں، اور 11 ہجری میں جناب ام ایمن کی گواہی رد کر دی گئی، یہ کہہ کر کے ایک عورت کی گواہی کافی نہیں ہے۔ ذرا سنیے، پھر عرض کر رہا ہوں، 11 ہجری میں بستی کون سی ہے جس بستی میں گواہی دی جا رہی ہے؟ مدینہ ہے نا۔ افراد کہاں کے ہیں؟ مدینے کے۔ اب یہ عجیب مرحلہ ہے، 11 ہجری میں مدینے میں، مدینے والوں کے سامنے مدینے والوں نے جناب ام ایمن کی گواہی رد کر دی کہ ایک خاتون کی گواہی نہیں ہوگی۔ کیا پھر لفظ دہرانے ہوں گے؟ 11 ہجری میں مدینے میں مدینے والوں کے سامنے مدینے والوں نے جناب ام ایمن کی گواہی یہ کہہ کر رد کر دی کہ ایک عورت کی گواہی کافی نہیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، جب تک آپ میری طرف متوجہ نہیں میں دوہراؤں گا۔ 11 ہجری میں مدینے والوں کے سامنے مدینے والوں نے ایک عورت کی گواہی یہ کہہ کر رد کر دی جناب ام ایمن کی کہ ایک عورت کی گواہی کافی نہیں ہے۔ پھر 25 سالوں کے بعد ایسا کیا ہوا کہ 36 ہجری میں یہی مدینہ اور یہی مدینے والے ایک عورت کی گواہی پر جمل میں چلے آئے۔ بھئی یہی لوگ تھے۔ یہی مدینہ تھا، یہی مدینے والے تھے، اسی بستی کے لوگ تھے۔ مسئلہ حضور ان کا تعلق گواہی سے تھا ہی نہیں، مسئلہ صرف اتنا سا تھا کہ ان کے دلوں میں بغض اہل بیت تھا۔ جب آل محمد کے حق میں گواہی دی گئی تو نہیں مانی، اور جب آل محمد کے خلاف گواہی دی گئی تو فوراً مان لی گئی۔ ورنہ بی بی کا صرف اتنا ہی کافی تھا، بی بی کا کہ بی بی نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا یہ میرا حق ہے۔ امت مسلمہ کو تو اس بات پر قربان ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ ذرا خود تصور کریں، احترام کے منزلوں میں بھی یہ بات اگر رکھی جائے تو پوری امت کو قربان ہو جانا چاہیے تھا۔ بات کسی پہ کوئی طنز نہیں ہے، لیکن لمحہ فکریہ ہے کہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا نہیں چاہیے کہ اس کے نبی کی بیٹی کے زندگی کے آخری حالات کیا تھے، کہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا روایات تو یہ کہتی ہیں کہ بی بی اس مقام سے جب پلٹی ہے تو آنکھوں میں آنسو تھے، تحریر کے چاک ہوئے ٹکڑے تھے۔ چونکہ کہ مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے، بہت دیر مصائب نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو تمام کر سکوں۔ ان تمام تر مصیبتوں میں ایک مصیبت سب سے جدا تھی۔ جہاں بی بی کی مصیبتیں ہیں، ان مصیبتوں میں ایک مصیبت ہے مصیبت علی۔ آسان نہیں ہے حضور، جب آپ مختار ہو نا تو ظلم برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جب کائنات آپ کی قدرت میں ہے۔ کسی نے پوچھا بھی تھا چوتھے امام سے کہ آپ کے بابا کا غم زیادہ بڑا ہے یا آپ کے دادا علی کا غم بڑا؟ ایک مرحلے کی بات ہے، یہ تمام مرحلوں کی بات نہیں، کہ ایک مرحلے میں میرے دادا کا غم بہت بڑا ہے، اس لیے کہ میرے بابا کے بعد خیاموں میں آگ لگائی گئی۔ اور میرا دادا وہ ہے کہ جس کی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دروازہ میری دادی کے پہلو پر گرایا گیا۔ یہ مولا کائنات کے لیے آسان منزل نہ تھی۔
میں نے کہا بہت دیر مصائب نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، 2 جملے سن لیجئے امیر کائنات کی مصیبت کے لیے، تاکہ میں اسے جو ہے منزل کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ کوئی پوچھے کہ علی کے دل پر کیا گزر رہی تھی؟ مولا کائنات بی بی کے سرانے بیٹھے اور کہہ رہے ہیں فاطمہ، جب بی بی وصیتیں کر رہی ہے تب کہہ رہے ہیں اے بنت رسول، آپ کے بعد علی کا کوئی رازدار نہیں ہے۔ یا علی جانتے ہیں یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت یہ ہے بی بی، اس بھرے ہوئے مدینے میں کوئی ایسا بھی نہیں ہے جس سے علی حال دل بھی بیان کر سکے۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم خانوادہ آل محمد کے۔ لیجئے 2 جملے اور مجلس تمام کروں۔ کیفیت یہ ہے کہ کوئی علی سے پوچھے، ایک روز بس ایک آخری روایت پڑھوں اور مجلس تمام ہو۔ سلمان مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے ہیں، ادھر ایک چاہنے والا مولا کا بیٹھا ہوا ہے، پہلو میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ابھی سلمان ابھی نماز ادا کر رہے تھے کہ سلمان نے نماز ادا کی، اور جیسے ہی نماز ادا کی سلمان ایک چیخ مار کر روئے، ایک چیخ مار کر روئے۔ چاہنے والا پہلو میں بیٹھا تھا، اس نے فوراً پوچھا سلمان کوئی تکلیف؟ کہ نہیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی اذیت نہیں، کوئی پریشانی؟ کہ کوئی پریشانی نہیں۔ کہ پھر یہ تڑپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ سلمان روتے ہوئے کہتے ہیں رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے میرے امیر کا رونا یاد آ گیا، مجھے میرے علی کا رونا یاد آ گیا۔ ہاتھوں کو جوڑا، پوچھا کیسا رونا یاد آ گیا؟ تڑپ کے کہتے ہیں میں نے چند مقام پہ علی کو روتے ہوئے دیکھا، ایک جنازہ رسول پہ روتے ہوئے دیکھا، دوسری منزل یہ ہے میں نے علی کو روتے ہوئے دیکھا جب ملونوں نے شہزادی کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا اور محسن شہید ہو گئے تو میں نے علی کو روتے ہوئے دیکھا۔ ایک منزل اور ہے جہاں میں نے علی کی آنکھوں میں اشک دیکھے، وہ منزل کون سی ہے؟ کہ جب علی گھر میں داخل ہوئے اور بی بی نے پوچھا یا علی میں نے سنا ہے لوگوں نے تمہیں سلام کرنا چھوڑ دیا، علی کی آنکھیں بھر آئی، کبھی بھی میرے سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ لیجئے مجلس تمام کر چکا، بس آخری جملہ اور مجلس تمام ہے۔ اس کے بعد سلمان کہتے ہیں، اے جانے والے کہتے ہیں لیکن جیسا میں نے علی کو تغسیل فاطمہ پہ روتے ہوئے دیکھا ایسے کبھی نہ روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیفیت کیا تھی؟ سلمان تڑپ کے کہتے ہیں کہ میں دروازہ زہرا پہ کھڑا تھا، علی گھر کے اندر غسل دے رہے تھے، علی نے ایسی چیخ ماری میرا دل کانپ گیا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، یا علی میں نے کبھی آپ کو ایسے روتے ہوئے نہ دیکھا۔ علی تڑپ کے فرماتے تھے اے سلمان، ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی پر کبھی احساس نہ ہونے دیا۔ اے سلمان، ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے چکیاں چلانا، نہ کبھی بیٹیوں کو احساس ہونے دیا، نہ کبھی بیٹوں کو احساس ہونے دیا۔ یہ غم ایسا تھا جو ظہر اپنے دل پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رجم بقضائہ و تسلیم لامرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرد مومن مرحوم و مغفور غضنفر علی ابن اسد علی کی روحین کو اشار فرمائے۔